اب ہم ڈسکریٹ رینڈم ویریبل فار ایکسپیکٹڈ ویلیوز کے لیے ہم ایک اور پرابلم ایک ایگزامپل اور کرتے ہیں. وہ یہ ہے جی ہمارے پاس کہ ایک کمیٹی ہمارے پاس یہ ہے کہ ایک کمیٹی ہمارے پاس ہے، وہ اس کا سائز جو ہے وہ 3 ہے. اس کا سائز کا مطلب ہمارے پاس یہ ہے کہ وہ 3 ہی آپ جو سے ہیں اس میں سلیکشن کر سکتے ہیں. اگر سائز 4 ہو 5 ہو 10 ہو، اس کے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کے اندر ممبر کتنے ہیں. تو ہم ایک سے زیادہ سوال بنا سکتے ہیں. فی الحال یہ سائز 3 کا ہے اور یہ آگے خود ہی کیئر کرے گا کہ ایس 3 کم سے کم ممبر لازمی ہو، ورنہ اگر وہ آدمی جو سے 2 ہوں اور یہ کہ 3 کی کمیٹی بناؤ تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے. تو لہٰذا یہ خود ہی سلیکٹ کرے گا. اے کمیٹی آف سائز 3 be selected at random from 3 women 3 and 5 men. Find the probability distribution for number of women selected for the committees. یعنی 3 کے نمبر آف وومن کتنی آئیں گی اگر وہ 3 سائز کی ہمارے پاس کرتے ہیں تو اس کی ایکسپیکٹڈ ویلیو ہمارے پاس کتنی ہے کہ وہ نمبر کہ تینوں عورتیں آ جائیں اس کے اندر، تینوں وومنز ہو جائیں، 1 وومن ہو جائے، یعنی کہ 2 مرد ہو جائیں 1 وومن ہو جائے. اس کی ایکسپیکٹڈ ویلیوز کیا ہیں، کتنا چانس ہے. جبکہ یہ کمیٹی جو ہے پرابلٹی ڈسٹریبیوشن ہم پہلے اس کی بنائیں گے اور اس کی پریکٹس کوئی 10,000 مرتبہ ہو چکی ہو اور پھر ہم ایکسپیکٹڈ کریں کہ یہ آدمی جو بناتا ہے اس کی سوچ یہ ہے، وہ ہم بتا دیں گے اس کو کہ یہ سوچ آپ کی اس کی یہاں پر یہ ہے. تو یہاں پر ہم اس کے اندر یہ کرنے کے لیے اس کے اور 5 مین ہے، اس آدمی کی سوچ بتانی ہے جس نے، یا اس کمیٹی کی سوچ بنانی ہے کہ وہ کتنی کرتی ہے. جبکہ یہ پچھلے سال بھی اس نے ایک کمیٹی بنائی تھی جس میں 3 عورتیں تھیں اور 5 مرد تھے، ان میں سے سلیکٹ کیے تھے. ہمیشہ وہ یہی کر رہا ہے، پچھلے سال بھی، اس سے پچھلے یعنی 2000 بلکہ 2000 سے لے کے 2020 تک وہ اسی طرح کر رہا ہے کہ 3 عورتوں میں سے اور 5 مردوں میں سے سائز 3 کی کمیٹی سلیکٹ کرتا ہے. اب ہم نے اس آدمی کی سوچ بتانی ہے کہ یہ آدمی کس طریقے سے سوچتا ہے اور کتنے دیکھتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے. فائنڈ دا پرابلٹی ڈسٹریبیوشن فار اے نمبر آف وومین. یہ نہ بھی بتاتا نا یہ سوال پارٹ اے، تو ہمیں خود بخود فائنڈ آؤٹ کرنی تھی، کیونکہ جب ہم کہہ رہے ہیں اس کی سوچ بتانی ہے، اس مینس کی سوچ کا مطلب ہم نے اس کی ایکسپیکٹڈ ویلیو بتانی ہے کہ وومین کے بارے میں وہ ایکسپیکٹیشنز کتنی ہیں اس کی کمیٹیز کے اندر، اور مین کے بارے میں کتنی ایکسپیکٹیشن ہے. تو یہ سوال خود بخود کرنا پڑتا ہے جب ہم ڈسکریٹ رینڈم ویریبل کر رہے ہوتے ہیں. فار دا فائنڈ دا پرابلٹی ڈسٹریبیوشن فار دا نمبر آف وومین سلیکٹڈ فار دا کمیٹیز، اور دوسرا آلسو فائنڈ دا پرابلٹی ڈسٹریبیوشن فار دا نمبر آف مین. تو وہ مین کی بھی بنا دیں، مین کی بھی بنا دیں، اور اس کے بعد فائنڈ دا ایکسپیکٹڈ. یہ نہ بھی اے بی سی پارٹ نہ بھی رکھے جاتے، یہی سوال دے دیا جاتا تو بہت تھا. یہ سی پارٹ اور ڈی پارٹ، فائنڈ دا ایکسپیکٹیشن فار دا سلیکشن آف اے وومین اینڈ فائنڈ دا سلیکشن آف دا ایکسپیکٹیشن فار دا سلیکشن آف اے مین. کہ آدمی میں آدمیوں کے بارے میں اس کی سوچ کیا ہے اور عورتوں کے بارے میں کمیٹی میں شامل کرنے کی سوچ کیا ہے. جبکہ 3 جو ہے وہ ہمارے پاس سائز ہے. ٹوٹل مین کتنے ہیں ہمارے پاس؟ ٹوٹل مین اس نے سوال میں دیا ہوا ہے کہ 5 ہے ہمارے پاس، تو 5 ہو گیا. اور ٹوٹل وومین کتنی ہے ہمارے پاس؟ وہ 3 ہے. تو ٹوٹل اس نے جو سلیکشن کرنی ہے وہ جو ہے وہ ہمارے پاس 8 ہے، 5 + 3. اور کمیٹی سائز کتنا ہے؟ یعنی 4 کا نہیں ہے، 2 کا نہیں کہ 4 ممبر کی کمیٹی بنے گی، 3 کی بنے گی. ٹوٹل آؤٹ کم ان دا سیمپل اسپیس، اس کا طریقہ کار ہمارے پاس کمبینیشن بنانا پڑے گا. تو 8C3، اور یہ ود آؤٹ ریپلیسمنٹ ہے. کیسے ود آؤٹ ریپلیسمنٹ ہے؟ ہم نے پچھلے لیکچرز کے اندر ود آؤٹ ریپلیسمنٹ اور ود ریپلیسمنٹ کو ڈسکس کیا تھا. کیونکہ جو ایک دفعہ خاتون یا وہ مین سلیکٹ ہو گئی وہ دوسری مرتبہ تو نہیں سلیکٹ ہو گئی. تو لہٰذا یہ ود آؤٹ ریپلیسمنٹ ہے ہمارے پاس جب بھی، اور یہ کمبینیشن ہے. یعنی چاہے جو وہ مین ہے ایک دفعہ سلیکٹ ہو گئی، اس کے بعد وہ دوسری یا تیسری مرتبہ تو نہیں سلیکٹ ہونے لگی، اور یا وہ جس طرح مرضی سلیکٹ ہو جائے، یہ کمبینیشن ہمارے پاس بنے گا. چاہے وہ درمیان میں وہ عورت سلیکٹ ہو جائے، ایک عورت جس کا نام فار ایگزامپل رضیہ ہے، رضیہ پہلے سلیکٹ ہو جائے اور باقی 2 مرد سلیکٹ ہو جائے، یا پہلے مرد سلیکٹ ہو جائے بعد میں رضیہ سلیکٹ ہو جائے درمیان میں اور پھر بعد میں مرد آ جائے، یا پہلے 2 مرد سلیکٹ ہو جائیں، 2 پرسنس مین سلیکٹ ہو جائیں اور بعد میں جو ہے وہ رضیہ وومین سلیکٹ ہو جائے. تو یہ 8C3 بنتا ہے. یہ کمبینیشن ہے اور ود آؤٹ ریپلیسمنٹ ہے، کیونکہ
جو ہے اس خاتون کو دوبارہ نہیں رضیہ کو بار بار جو ہے ہم 3 دفعہ تو سلیکٹ نہیں کر سکتے. لہٰذا یہ کمبینیشن کا فارمولا یہ ہمارے پاس ہے جو کہ ہم نے ڈسکس پچھلے لیکچرز میں کر لیا ہے کہ کمبینیشن پرموٹیشن ود ریپلیسمنٹ اینڈ ود آؤٹ ریپلیسمنٹ کا ٹاپک ہم ڈسکس کر چکے ہیں جو کہ 56 ہمارے پاس فی الحال. تو یہ ہمارے پاس جب بھی آپ کے پاس لکھا جائے گا نا ایک کمبینیشن تو وہ آپ سمجھیں کہ ود آؤٹ ریپلیسمنٹ یہاں پہ اکثر اوقات ہمارے پاس ود آؤٹ ریپلیسمنٹ ہمارے پاس آتا ہے. خاص کر یہ کمیٹیز کے اندر یا کوئی ٹیم بنانا ہے, ٹیم بنا رہے ہیں, کمیٹی بنا رہے ہیں, یا کوئی پروجیکٹ آپ کو دیا جا رہا ہے کلاس کے اندر, تو جو 3 اسٹوڈنٹس سلیکٹ کیے جا رہے ہیں تو وہ 3 اسٹوڈنٹ جو پروجیکٹ میں سلیکٹ کیا, جو ایک دفعہ اسٹوڈنٹ سلیکٹ ہو گیا وہ دوبارہ تو نہیں آنا, لہٰذا وہ ریپیٹیشن ہونی نہیں. اگر ریپیٹیشن نہیں ہونی تو صرف پلیسمنٹ نہیں ہونی, اور اگر پلیسمنٹ نہیں ہونی تو اس کا مطلب ہے کمبینیشن میں ریپلیسمنٹ کی ڈسکشن ہی نہیں ہے ہمارے پاس. یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس آ گیا. اب ہم آتے ہیں جی اس کی جانب. اس میں تو ہم پہلے پرابلٹی ڈسٹریبیوشن نکالیں گے, کیونکہ جب بھی ایکسپیکٹیشنز فائنڈ آؤٹ کرنی ہوتی ہیں, چاہے وہ کسی بھی ڈسکریٹ رینڈم ویریبل, کیونکہ یہ دونوں ڈسکریٹ رینڈم ویریبل ہیں, وومین کا تعداد یعنی نمبر آف وومین اور نمبر آف وومین, یہ دونوں ہی ڈسکریٹ رینڈم ویریبل ہیں. تو لہٰذا چاہے ہم کوئی بھی سوال حل کر رہے ہوں, چاہے سی پارٹ کر رہے ہوں یا ڈی پارٹ کر رہے ہوں, دونوں میں سب سے پہلے ہم پرابلٹی ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کریں گے. تو دیکھیں جی سب سے پہلے ہم نے سلیکشن وومین کی پرابلٹی یعنی رینڈم ویریبل جو لیا وہ ہم نے وومین کے تحت لیا ہے. تو ڈسکریٹ رینڈم ویریبل, تو نو ایکس از اکول ٹو 0, ٹوٹل وومین 3 تھی, 3C0 5C3, تو باقی مرد سلیکٹ ہوں گے 5C3 ہمارے پاس اور 8C3. یہ جو ہے 3C0 5C3 یہ ہمارے پاس ایونٹ ہے, سب سیٹ ہے. کس سب سیٹ میں؟ 83 میں پوائنٹ میں سے یہ 10 پوائنٹ ایسے ہیں جس میں عورت نہیں شامل. آپ کراس پروڈکٹ نکال لیں, یعنی W1 W2 W3 اور اسی طرح M1 M2 M3 یہ 2 سیٹس بنا لیں اور پھر اس کو جو ہے وہاں پہ ڈسکس کریں, جس طرح کہ پچھلے لیکچرز میں ہم ڈسکس کر سکے بالز کے تحت. وہاں بالز تھا ریڈ بال کے, اور یہاں جو کہ لیکچر نمبر غالباً 9 میں ہم نے ڈسکس کر لیا. تو آپ چاہیں تو یہاں پہ بھی ایسے ہی بنا سکتے ہیں. اس کے بعد آگے جی میں یہاں ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہا, آپ پچھلے لیکچرز کو کنسلٹ کریں. 1 وومین وہ ہمارے پاس ہے 3C1 کیونکہ ٹوٹل جو خواتین کی تعداد ہے وہ 1 ہے, اور اس کے بعد 5C2 اور پھر اس کے بعد 8C3. یہ ٹوٹل پوائنٹس ہیں کہ ٹوٹل اس میں اس طرح کی سلیکشنز پاسبل ہے 30/56. اور 2 وومین, جب 2 وومین ہوگا تو 1 مین ہوگا, جب 1 مین ہوگا تو 2 ہوں گے, کیونکہ سائز کمیٹی کا سائز جو ہے وہ 3 ہے, تو وہ یہ ہمارے پاس آ گئے. اور 3 وومین کے تینوں ہی خواتین ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے 9 مین ہوگا. پھر اس کی پرابلٹی یہ ہے, اس کو جو ہے ہم نے یہاں پہ لکھ دیا, یہ سارے کو ٹیبل بنا دیا ہمارے پاس. کیا کہتے ہیں, یہ ٹیبل بن گیا, یہ ڈسکریٹ رینڈم ویریبل. چونکہ یہ خاتون کے بارے میں ہے, وومین کے بارے میں ہے, تو لہٰذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس کی ڈسکشن جو سی ہے وہ اس کے حساب سے کریں گے. کیا نام ہے, یہ ہم اب یہ جو ایکسپیکٹڈ ویلیو نکلے گی وہ جو گیس ہوگا اس آدمی کا ہوگا جو خواتین کو 3 کمیٹی میں کتنی حد تک شامل کرنا چاہتا ہے. تو وہ گیس ہم نے یہ کیا جی, ایکسپیکٹڈ ویلیو کا پہلے فارمولا لگایا, تو وہ آدمی چاہے وہ پاکستان کا صدر ہو یا ادارے کا سربراہ ہو, وہ اپنی اس پرابلٹیز کے ساتھ, یہ تمام پرابلٹیز ڈسٹریبیوشن کے ساتھ, یہ سارا پرابلٹی ڈسٹریبیوشن, تو اس کی سوچ میں یہ ہے کہ وہ 0.857 خواتین کو شامل کرتا ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا, اب اور خواتین جو ہیں یہ انسان ہمارے پاس پوائنٹس میں نہیں ہوتے, تو اس کا مطلب ہے تقریباً جو ہے 1 سے بھی لیس چانس ہے کہ وہ آپ کے پاس کیا کہتے ہیں خاتون کو 3 کمیٹی کا جس کا سائز 3 ہو اس میں یہ سلیکٹ کر لیں. بہت کم چانسز ہیں, یعنی وہ زیادہ تر آدمیوں کو سلیکٹ کرتا ہے, کوئی ترجیح دیتا ہے. دیکھتے ہیں جی ہم آگے, یہ تو 0.857 ہے خواتین کا. اب اسی پرابلٹیز کو ہم یہاں پر اس طرح کرتے ہیں, یہاں پر آپ اب مین کے لیے ڈسکس کرتے ہیں. مین میں کیا ہوگا, مین کے اندر ہمارے پاس یہ ہوگا کہ یہ جو 0 ہے, یعنی 0 کا مطلب ہے نو وومین,
تینوں ہی آدمی ہو، تینوں آدمی ہو تو اس کی پرابلٹی جو سی ہے، یعنی تینوں آدمی ہو تو پھر یہ، یعنی اس کا مطلب ہے یہ 10/56 ہوگی اگر تینوں آدمی ہو، اور اگر دو آدمی ہو، کیونکہ ون وومن ہے، یہ وومن کا پرابلٹی، تو اس کا مطلب یہ 2 کی ہے، 2 مین، یہ لکھا ہوا بھی ہم نے، 2 مین کی پرابلٹی یہ ہے، پچھلے ابھی ہم نے دکھایا. پھر اس کے بعد یعنی یہ ہم نے جو ہے یہ بات لکھی ہوئی ہے، یہی چیز ہم دوبارہ لکھ دیں گے یہاں پر، یعنی یہ ہم یہاں پر، یہ میں دکھا بھی دیتا ہوں آپ کو. یہ دیکھیں جی ہمارے پاس یہ لکھا ہوا ہے، دیکھتے ہیں جی ہم یہاں پر اس کے اندر یہاں پر آپ کے پاس لکھا ہوا ہے تو ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ دیکھیں جی ہمارے پاس اس طرح ہے کہ یہ 0 وومین کا مطلب ہے نو وومین، تو اس کا مطلب 3 مین ہو گئے، تو 3 مین کی پرابلٹی یہ رہی، یہ لکھا ہوا 3 مین. دوبارہ کرنا ہے دوبارہ کر لو، 10/56، اور یہی بات یہاں پہ لکھی ہوئی ہے اس کے اندر. اب یہ ٹیبل ذرا ہم نے الٹا دینا ہے بس، اس کے بعد کچھ بھی نہیں کرنا. اور اس کے بعد یہ ون وومین، اس کا مطلب کیا ہوا، 1 وومین کے 2 آدمی سلیکٹ ہو گئے، یہ 2 مین کی پرابلٹی ہے جو کہ 30/56 ہے. یہ تو بالکل ایسے ہی آ جائے گی اس میں جب ہم مین کی پرابلٹی ڈسٹریبیوشن بنائیں گے. پھر اس کے بعد یہ 2 وومین کا مطلب 1 مین، یہاں 1 آئے گا اس 2 کی جگہ، 1 مین کی پرابلٹی، یہ سارا ہم نے اس طرح ہی لکھ دینا ہے پیچھے. 1 مین کی پرابلٹی جو ہے 15 یہ ہے، یعنی یہ جو ہمارے پاس ہے نا یہ چیز، اس کو ہم نے چینج کر دینا ہے، یعنی کہ یہ ہمارے پاس ایکس وومین کے لیے ہے، یہ ہمارے پاس یہاں پر جو ہے مین کا لکھیں گے. اب مین کا ہم کیسے لکھیں گے، یہ سارا ہم نے حل کیا ہوا ہے ادھر، یہ سارا یہ مین کا 1 مین کا حل کیا ہوا ہے، یہ 2 مین کا حل کیا ہوا ہے، اور یہ 3 مین کا ہمارے پاس حل ہے. اب ہم آتے جی نیکسٹ اس کے اوپر، پیج کے اوپر یہاں پر، کہ یہ ہمارے پاس کس طرح لکھا جا رہا ہے. یہ دیکھیں جی ہم نے اب اس کا بنا دیا، تو ایکسپیکٹیشن اس کے اندر ہم نے انٹرپریٹیشن کی ہے کہ جی آپ اس کے اندر یہاں پر ایکسپیکٹیشنز آپ کی کیا ہوں گی اگر 0.85 انڈیکیٹ دیٹ دا وین سلیکشن از میڈ دین اٹ از چانس آف سلیکشن وومین، یہ اتنا ہے. اب اسی سوال کو ریورس کر دیا ہم نے، لیٹ وائی بی دا رینڈم ویریبل آف سلیکٹڈ مین دین وائی، یعنی اب میں نے ایکس کی بجائے وائی رکھ دیا اسی سوال میں ریورس کرنے کی وجہ سے. 0 1 2 3 نو مین، 1 مین، 2 مین، 3 مین کی پرابلٹیز. ٹوٹل مین 5 ہیں بٹ وائی ویریز فرام 0 to 3، 0 to 3 ہمارے پاس استعمال ہوتا ہے. چلے جی اب یہ نو مین دوبارہ سوال ہم نے ویسے کر دیا، لیکن پیچھے سے ہی ہم دیکھ سکتے تھے کہ یہ ہمارے پاس کس طریقے سے لکھا جاتا ہے. یہ دیکھیں جی اب ہمارے پاس کیا کہتے ہیں، یہ ساری پرابلٹیز ہم ڈسکس کر چکے، اور یہ ہم نے یہاں پہ لکھی، اس کے اندر لکھی، اور اس کے بعد ہم نے اس فنکشنز کی یہ کر لی، پرابلٹی ڈسٹریبیوشن نکال لی. اس سے آگے آپ کر لیں گے ایکسپیکٹڈ ویلیو، 0 کو ملٹیپلائی 1/56، 1 کو ملٹیپلائی 15، یہ ساری ہم نے یہاں سے دیکھ کر لکھ لی. 1 مین کی یہ لکھی ہوئی 15/56 وہ یہ لکھی ہوئی، اور نو مین کی 1/56 وہ یہ لکھی ہوئی. اس کے بعد 3 مین کی پرابلٹی یہ ہمارے پاس ہے، لیکن یہ ایونٹ ساتھ ہو رہا ہوتا ہے. وہ مین کا اگر کر رہے ہیں تو مین کا ہو رہا ہے، اور اگر مین کا کر رہے ہیں تو وہ مین کا ایونٹ ساتھ ہو رہا ہے. تو لہٰذا یہ ہم جو ہے نا اس کو ہم ریورس آف دا پرابلٹی ڈسٹریبیوشن آف وومین، میں نے یہ بتایا کہ اس میں ریورس ہی ہوئی ہیں جو جو ان کی پوزیشنز، نو وومین کی پوزیشن ریورس ہوئی، اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں یعنی ان کی ویلیوز جو سی ہے وہ آگے پیچھے ہی ہوئی ہیں، باقی یہ چیز تو ویسے ہی رہی 0 1 2 3، یہ ہم بتانا چاہ رہے ہیں. باقی کیا کہتے ہیں اب پرابلٹی ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ آپ اس کی خود فائنڈ آؤٹ کر لیں گے. یہاں پر دیکھ لیتے ہیں، اگر ہمارے پاس ہوئی تو ضرور شیئر کر لیتے ہیں، نہیں ہوئی تو آپ خود فائنڈ آؤٹ کر لیں. نہیں جی یہ آپ خود فائنڈ آؤٹ کریں گے ہمارے پاس، میں نے یہ پیج آگے نہیں کیا. السلام علیکم، آگے اللہ حافظ، السلام علیکم.